CIA کی جو مالٹن کی ٹیم ہے ہیڈڈ بائی فیصل شریف اور ان کی جو ٹیم ہے افضال وغیرہ، انہوں نے بہت محنت کے ساتھ یہ ایک سینسیشنل کیس تھا جس میں میرے رائٹ سائڈ پہ جو بیٹھے ہیں ان کے خواجہ شاہ زیب یہ فارماسیوٹیکل ایسوسیشن کے صدر بھی ہیں اور چیمبر آف کامرس کے یہ ممبر بھی ہیں. ان کے گھر پہ ایک واردات ہوئی جو ڈکیتی کی واردات تھی جس میں 2 عورتیں اور 5 مرد جو تھے وہ شامل تھے. عورتیں بیسیکلی یہ پہلے ریکی کرتی ہیں اور گھروں میں انگریس اچیو کرتی ہیں کہ گھر کی جو ملازمہ کی روپ میں آتی ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو بلا کے اس کے بعد واردات کرتی ہیں. یہ سیم ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا اور ان کے گھر کے اندر وہ بطور ملازمہ کے آئی ہیں اور اس کے بعد فوراً بعد انہوں نے ایک واردات کی بڑی سنگین جس میں ان کا اچھا خاصا نقصان ہوا. 2 کروڑ 20 لاکھ کے قریب ان کی واردات ہوئی جو ٹوٹل نقصان ہوا، جس میں جیولری ہے، ڈائمنڈس ہیں اور کچھ کیش ہے. یہ جب تفتیش تھی ایک بلائنڈ کیس تھا جس کو فالو کرتے ہوئے ان کے پاس چونکہ ایک کوئی امیج پکچر اور اس طرح کی کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی ان عورتوں کی اور ان بندوں کی. اس کے بعد پھر ہم نے ٹیکنیکل بیسس پہ بھی کام کیا اور ہیومن انٹیلیجنس کو بھی اس میں استعمال کرتے ہوئے بڑی محنت کی ان کی ٹیم نے فیصل شریف کی. اور اس میں یہ گینگ پورا کا پورا 100% تمام ممبرز اس کے اریسٹ ہوئے جن کے نام میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. عرفان ہے، طارق ہے، اقبال ہے، مصباح، شکورہ بی بی، یہ سارے ملزمان اس میں اریسٹ ہوئے. اس میں جو طارق ہے یہ شیخو پورہ کا رہائشی ہے اور اس میں 50 کے قریب مقدمات کا سابقہ ریکارڈ بھی ہے. اس کے علاوہ اقبال اور بالا ہے، یہ بھی اولڈ گروپ ہے اور یہ پاک پتن کا رہنے والا ہے. اس کے خلاف بھی سابقہ ریکارڈ کافی ہے مقدمات کا، ڈفرینٹ مقدمات کا. یہ جو شاہ زیب صاحب ہیں یہ ہمارے جو ہیرو ہیں، ہمارے کرکٹر ہیں وہاب ریاض صاحب، یہ ان کے بہنوئی ہیں، ان کے گھر ان کی سسٹر ہیں، ان کے گھر میں یہ واردات بیسیکلی ہوئی تھی. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اور اس میں ہم نے تمام ریکوری جو ان کی سٹولن پراپرٹی تھی وہ ریکور کر چکے ہوئے ہیں، جس میں سونا ہے 7.25 تولے تقریباً، یہ 18 لاکھ مالیت کا ہے. پھر جو باقی جیولری ہے کوئی 60 تولے مالیت کے ہیں، کوئی 2 کروڑ کے قریب. پھر اس کے علاوہ نقدی ہے. ان سے اسلحہ بھی جو استعمال ہوا واردات میں وہ بھی برآمد کر لیا گیا. یہ مالٹن تھانے کا کیس تھا. اگین ٹیم نے بہت محنت کے ساتھ یہ واردات جو بلائنڈ واردات تھی یہ ٹریس کی ہے. ان کے تھرو یہ خود بھی آپ ان سے کویشچن آنسر کر سکتے ہیں. ان کے تھرو ایک یہ میسج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے یہ جو عورتیں ہم ملازمائیں گھر میں رکھتے ہیں، یہ ایک ہمارا پولیس خدمت مرکز کے اندر ایک پروسیس ہے امپلائی ویریفیکیشن کا یا سرونٹ ویریفیکیشن کا. اس کو یہ یوٹیلائز نہیں کرتے اور بڑا کنوینئنٹلی یہ پہلے 2-3 دن کے اندر ہی یہ واردات کر دیتی ہیں. یہ جو خواتین گھریلو ملازمہ کے روپ میں آتی ہیں تو ان کی ویریفیکیشن ضرور پولیس سے کرایا کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو بڑے نقصان سے یہ بچائے گی. ویریفیکیشن کا پروسیس میں ان کو آنا پڑتا ہے اور ان کے ID کارڈز ویریفائی ہوتے ہیں، ان کا پریویس ریکارڈ، ان کی فیملی ہسٹری، اس کے اندر کوئی کرمنل اریسٹ ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں پولیس آپ کو خود ویریفائی کر کے دیتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں لوگ اگر اس بارے میں احتیاط کریں گے ملازمہ رکھنے سے پہلے، آلدو کہ ایک شارٹیج ہوتی ہے لاہور کے اندر، بڑے لوگوں کو ضرورت ہے اس کی، لیکن یہ ایک SOP ہے جس کو ضرور فالو کرنا چاہیے. باقی اگر آپ نے کوئی کویشچن کرنا ہے اور یہ واردات جو تھی یہ کیا ڈکیتی کی ترجیح تھی 395 کی، کیونکہ 5 ملزم آپ نے بتایا ہے. جی. اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا یہ گھریلو ملازم تھے جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا یہ واردات؟ جی یہ میں نے بتایا کہ گھریلو ملازمہ کے روپ میں پہلے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے لوگوں کو بلا کے اس نے پراپر ڈکیتی کرائی گھر کے اندر اور ڈکیتی کی واردات ہوئی پراپر، یعنی کہ اس میں اسلحے کے ساتھ آئے اور انہوں نے گھر کا سارا سامان جو ہے وہ فورسفلی اسلحے کے طور پہ 395 ایسے گینگ جب بھی پکڑے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کوئی 50 مقدموں میں ریکارڈ یافتہ ہے،
کوئی 100 مقدموں میں ریکارڈ یافتہ ہے، ایسے پکڑے جاتے ہیں، ایسے باہر آ جاتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ تفتیش میں کہیں کوئی حکم رہ جاتا ہے جس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں تفتیش میں پرابلم ضرور ہوتی ہیں، لیکن جو مین اس میں کاز ہے جو ریزائلنگ آف وٹنسز یا ریزائلنگ آف کمپلیننٹس، یہ ایک بہت بڑی کاز ہے جس میں لوگ جو ہے وہ اپنا کیس جب کورٹ میں فالو نہیں کرتے. ہمارے یہاں اس طرح سے وٹنس پروٹیکشن سسٹم بھی نہیں ہے، فالو نہ کرنے کی وجہ سے، اور تفتیش میں بھی نقائص ہوتے ہیں لیکن وہ اس کی پرسنٹیج بہت تھوڑی ہے. جو مین آپ کا ہے اس میں ریزائلنگ آف وٹنسز ایک بہت میجر کاز ہے جس کی وجہ سے یہ پروسیکیوٹ نہیں ہوتے اور پھر دوبارہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں اور پھر ان کو پکڑنا پڑتا ہے. ایک ویشس سائیکل آف کرائم ہے جس کے اندر ہم پھنس جاتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ 50 مقدمات، 2.25 کروڑ کی مالیت کی واردات ہے. 50 مقدمات پہ یہ ملزم جو ہے مطلوب انکشاف کیا ہے، تو لاہور میں کوئی اور بھی اس نے انکشاف؟ باقی ابھی ان کی تفتیش چل رہی ہے، باقی ان کی تفتیش کر رہے ہیں، مزید ریکوریز. عمران بھائی اس میں 2 چیزیں بتائیے گا. ایک تو ظاہر ہے یہ 1 جنوری سے لے کے اپنے ظاہر کی بات اب سال اچھے ہونے لگی ہے، اس دوران بھی 18 سے 20 نقب زنی کی وارداتیں ہیں اور انہوں نے فوکس کیا ہے ڈیفینس، ستو قتلہ ہو گیا، ماڈرٹون ڈویژن، کینٹ اور صدر، یہ 3 یہاں پہ خواتین آتی ہیں ریزیوم بن کے، اس کے بعد اسی طرح اپنے لوگ بلاتے ہیں اور گن پوائنٹ پہ واردات کر کے چلے جاتے ہیں. 18 سے 20 ہو گئی ہے. آپ نے ان 3 ڈویژنوں کے حوالے سے کیا حکمت عملی تیار کی ہے اور ان کا ریکارڈ چیک کیا، آیا کہ ان کو گینگ ابھی بھی وہاں پہ مستحر ہے کیا ان 3 ڈویژنوں میں؟ حکمت عملی ڈیٹیکشن ہے. ڈیٹیکشن از دا بیسٹ اوفینس اور اس کی بیسٹ پریونشن ہے، اور اس میں ہم ہماری جو ٹیمز ہیں انہوں نے بڑے بڑے چیلنجنگ برگلری کے جو گینگز ہیں ان کو اریسٹ کیا. آپ کے سامنے ہے ایک گینگ جس کا کوئی 12-13 سال سے وارداتیں کر رہے تھے، ان کو پہلی دفعہ اریسٹ کیا گیا، ابھی ان کو پروسیڈ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی کافی اس میں گینگز ہیں، لیکن ہم چلتے ہیں بیسکلی آرگنائز کرائم یونٹ ڈیٹیکشن کی طرف اسٹریٹ فارورڈ، کیونکہ ہمارے پاس وہ پریونشن والے جو میکانزم ہے یا جو نفری ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی. تو وہ ہمارے دوسرے ونگس چونکہ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، آپریشنز ہیں، انویسٹیگیشن کے ونگس بھی اس پہ پریونشن والی سائڈ پہ، تو یہ ہم بیسکلی ڈیٹیکشن کی طرف فوکس کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب تک کرمنل جو ہے وہ پکڑا نہیں جائے گا، جب تک گینگ پکڑا نہیں جائے گا تو وہ اپنی وارداتیں ریپیٹ کرتے جاتے ہیں. تو اس لیے سب سے بہتر حل یہی ہے. اس کے محرکات کیا ہیں؟ بتایا جا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن جو مراتب کی بات کر رہے ہیں، اس کی کیا فیچر کی کیا ساری؟ اچھا یہی آپ پوچھ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ سی اے ماڈل ٹاؤن جو ہے فیصل شیخ صاحب نے پیچھے بھی ایک واردات بڑی ٹریس کی تھی. چلے پھر میں پہلے اس کو ہاں چلیں وہ کر لیتے. یہ ہمارا ایک سب انسپیکٹر جو کہ نارنگ کے رہائشی تھے اور کلوز ٹو ریٹائرمنٹ ہے، اس کی یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا صدر مرید کے اندر. اس انسیڈنٹ میں ایک ارسلان نامی جو نقب وہ تھا جیب تراش تھا، بیسکلی شادیوں کے فنکشنز میں وہ جیب تراشی کرتا تھا، اور اس کا ایک اور ساتھی تھا واصف نام کا جو کہ اس کے ساتھ پہلے مل کے وارداتیں کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ دونوں کا آپس میں کوئی پرابلم ہوا اور پھر وہ انفارمر میں کنورٹ ہو گیا واصف جو ہے. واصف نے یہ پھر ایک انفارمیشن پاس کی کہ ارسلان کو پکڑا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں ہماری جو ٹیم ہے انویسٹیگیشن کی، انہوں نے ارسلان کو پکڑنے کے لیے وہاں پہ انٹرسیپٹ کیا بیسڈ آن انفارمیشن ایک گاڑی کو. اس انٹرسیپشن کے بعد گاڑی جو ہے وہ 2 مزید جو گاڑیاں تھیں جس میں پرائیویٹ لوگ تھے جن کو ہم پروب کر رہے ہیں، جو کہ واصف کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جو بیسکلی چونکہ کیس مرید کے میں درج ہوا ہے لیکن میں آپ کو جو انفارمیشن میرے پاس ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو پھر جو واصف کے ساتھ جو لوگ تھے جو 2 گاڑیوں میں تھے، انہوں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا. وہ اس نے جب گاڑی بھگا لی وہاں سے، تو وہ یہ جو واقعہ فائرنگ کا اور ایکسیڈنٹ کا پیش آیا، یہ پولیس کی انٹرسیپشن کے آدھے گھنٹے کے بعد آیا. یعنی کہ آدھے گھنٹے تک انہوں نے ان گاڑیوں نے 2 گاڑیوں نے ایک گاڑی کو فالو کیا اور اس میں انہوں نے پیچھے سے فائر کیا. کسی کو فائر پروبیبلی لگا نہیں ہے، ابھی پوسٹ مارٹم میں اور کلیئر ہو جائے گا.
लेकिन वो फायरिंग की वजह से गाड़ी बेकाबू हुई और फिर एक खंबे में टकराई और उस एक्सीडेंट के नतीजे में मरातब की भी डेथ हुई और उसके साथ एक और जकाउल्ला था। इसमें देखिए, जो टेक्निकल पॉइंट है इसमें है, जो पर्चा हुआ है वो तो 302 का हुआ। अब दोनों को अगर फायर नहीं लगा, इट मींस कि ये 324 में की तफ्तीश होगी ना, फिर जिसमें नहीं, ड्राइवर जख्मी है। देखिए कॉन्सिक्वेंस जो है, 322 नहीं 324 का एक बंदा भी तो जख्मी है उसमें। तो 324 और 302 हाँ, इसमें जो चूंकि मुरीद के पुलिस जो टेक्निकल डिटेल्स आप बता रहे हैं वो तो मुरीद के पुलिस शेखपुरा पुलिस डील कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक अभी तक आई है वो इस तरह से है। बाकी जब तफ्तीश में लोग पकड़े जाएंगे, शामिल तफ्तीश होंगे, फिर मजीद हकायक सामने आएंगे तो फिर उसके मुताबिक